اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جب تک جتنے بھی تحریک کے شہداء ہیں انہیں ان کی ایف آئی آر نہیں درج کی جاتی، اور مسلم کانفرنس کو بھی آپ دہشت گرد جماعت قرار دینے کی کوئی تجویز یا کوئی مطالبہ موجود تھا، تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ آج جو ہمارے ساتھیوں کی ڈسکشن ہوئی ہے جو مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ وزراء کے ساتھ، اس میں یہ چیز اٹھائی گئی ہے کہ جو کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے مسلم کانفرنس ہیں جو کہ ان کے ممبر اسمبلی بھی یہاں پہ اس فلور اس کا حصہ ہیں، تو ان کی طرف سے پہلے جو ہے اس جماعت کے ذمہ داران کی طرف سے علانیہ طور پر یہ چیزیں سامنے آئی، جس کا آغاز یہاں نیلا بٹ سے ہوا۔ نصر اللہ صاحب نے یہاں پہ اعلان کیا کہ لوگ آئیں گے، ہم انہیں روکیں گے، ہم گولی چلائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، دھماکہ کریں گے، بہت ساری چیزیں انہوں نے اعلانیہ طور پر جو ٹیررزم میں آتی ہیں چیزیں وہ انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر ثاقب مجید صاحب نے بھی کیا۔ ہمارا تو اپنے پہلے سے شیڈیول پروگرام تھا مارچ کا یا لاک ڈاؤن کا، تو انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو ناکالے کے کسی قانونی یا اخلاقی طور پر یہ عمل درست ہی نہیں ہے کہ کسی کی کو کال ہے اور اس کو آپ کاؤنٹر کر کے کسی بھی سیاسی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے یہ درست عمل نہیں ہے۔ آپ اس کے کاؤنٹر میں کوئی اسی دن کوئی پروگرام رکھے اور اس کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت پہ حال پیدا کرے، تو اس لیے وہ پہلے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ اور پھر جو اس دن پروف موجود ہیں، ظفر آباد کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہوں نے مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے، ان لوگوں نے اسٹریٹ فائر کی ہے، جس سے صدیر جو ہے وہ شہید ہوا، اور اسی طرح یہاں پہ چمیاٹی کے مقام پر بھی ان لوگوں نے کیا۔ تو اس میں ہمارا جو آج ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہماری طرف سے یہ مطالبہ ان کے آگے رکھا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کیا جواب ہے؟ سنیں، یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن اسے قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے ایسی کارروائی کی ہے۔ اس حوالے سے جو اوور آل، اور ساتھ جو ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں تو یہ اوور آل جو کہ ہمارا ظفر آباد کے اندر ہوا، چمیاٹی درکوٹ کے اندر ہوا، اسی طرح ہمارا میر پور کے اندر، ڈڈیال کے اندر، یہ 3-4 جگہوں پہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں لوگوں کی شہادتیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہماری طرف سے یہی تھا کہ یا تو اس پہ آپ جن لوگوں کو ہم نامینیٹ کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے اس طرح کی کارروائی کی، آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی آئی ٹی بنائیں۔ جی آئی ٹی پہ جو ہے ہم نے اعتراض کیا، ہمارے ساتھیوں نے۔ ہماری طرف سے جو اس پہ سجیشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک آپ ہائی کورٹ کے کسی جج پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ساری ان چیزوں کا تعین کرے کہ کون، اور جو وہ پروف وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں، اور اس کے بعد جس نے مسٹیک کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے قانون کے مطابق۔ اچھا آخر میں یہ بتا دیجیے کہ کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں آپ کے پاس کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں دونوں اطراف سے، چاہے فورسز کے ہیں یا عوام میں سے؟ دیکھیں یہ ایگزیکٹ نہیں ہے جو شہادتوں کی جو ہمارے پاس جو کیونکہ آپس میں ہمارا رابطہ اس طرح کا ساتھیوں کا نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پہلے مرحلے میں سنا کہ 5 لوگ یہاں پہ شہید ہوئے چمیاٹی کے مطابق، لیکن آج یہاں پہ آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ 3 لوگ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اس طرح البتہ مظفر آباد کی شہادتیں وہ تو سامنے ہیں، 4 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس طرح ڈوڈیال کے اندر ہوئی ہے ایک شہادت، اور ابھی ایک ہے کیونکہ ساتھی سارے ہمارے میرپور کے ادھر آئے تو انہیں پیچھے بعد میں انہیں اطلاع ملی ہے کہ میرپور کے اندر بھی ایک شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ ایگزیکٹ جو فگرز ہیں وہ نہیں ہیں، البتہ جو 1 درجن کے قریب جو شہادتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ جو ہے زخمی جو ہیں وہ ہمارے وہ 20 زخمی ہیں، ظفر آباد کے اندر بھی ہیں، یہاں درکوٹ کے اندر بھی ہیں، اس طرح میرپور کے اندر بھی ہیں۔ لیکن ایگزیکٹ فگر نہ ہونے کی وجہ وہ یہی ہے کیونکہ آپس میں جو رابطہ جو سروس اور نیٹ کی وجہ سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ لیکن جو یہ عمر صاحب ایک اور کویسچن ہے معذرت کے ساتھ، آخری سوال کرتے کرتے پھر گفتگو ہماری بڑھ رہی ہے۔ باقی جگہوں سے خبریں آئیں اور واقعاتاً بھی معاملات ہوئے، جیسے ایک چمیاٹی میں دیکھنے کو ملا، مظفر آباد ہوا، ڈڈیال میں ہوا، میرپور ڈویژن میں، لیکن راولہ کوٹ میں کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور کوئی شیلنگ یا کوئی کسی قسم کی فورسز کی جانب سے مزاحمت نہیں؟ یہ تو اس کا جواب تو وہ ایڈمنسٹریشن یا حکومت ہی دے سکتی ہے، لیکن جو پریکٹیکلی صورتحال تھی وہاں پہ کہ عوام کی بہت بڑی تعداد 29 سپٹمبر کو بھی باہر نکلی، اسی طرح ہمارا 30 سپٹمبر کو بھی، 31 کو یکم اکتوبر کو بھی، اور آج بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے پونچھ سے بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں، شاید اس وجہ سے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ البتہ جو آج ان کا پلان تھا، جو انہوں نے راستے میں جو ناکے لگائے تھے، وہ بڑی تعداد میں انہوں نے پتھر، مٹی
اور اسی طرح بڑی بڑی پہاڑیاں انہوں نے وہ مفتی ڈمپروں پہ لوڈ کر کے وہاں پہ انہوں نے مفتی جگہ ان کو آف لوڈ کیا ہوا تھا جو سڑک کو روکنے کے لیے، شرکائے مارچ کو روکنے کے لیے. تو وہ ابھی بھی وہ چیزیں وہاں پڑی ہوئی تھی. ہم نے وہاں پہ اپنی ایک مشین میں ایکسیویٹر مشین ساتھ رکھی تھی جس نے وہ صاف کر کے ہم یہاں پہ پہنچے. تو یہ تو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک بڑی تعداد میں، کیونکہ ہمارے راولا کوٹ کے اندر بھی جو ان کی موومنٹ تھی ان کی موومنٹ تھی جو اگلے دن یعنی 28 تاریخ کو جو ان کی بہت انہوں نے فلیگ مارچ بھی کیا. پھر ان کی جو موومنٹ تھی جگہ جگہ انہوں نے پولیس تعینات کی ہوئی تھی شہر کے اندر، ایک خوف و ہراس کی صورتحال انہوں نے پیدا کی ہوئی تھی. لیکن اور 29 سپٹمبر کو صبح بھی انہوں نے ہماری اناؤنسمنٹ کی گاڑی جو ہے اس کو نہیں روکنے کی نہیں، اس کو بلکہ گاڑی لے گئے، تھانے میں لے گئے. اور اسی طرح لیکن واپس اس کو تھوڑی دیر بعد، گھنٹہ 2 گھنٹے بعد واپس چھوڑ دیا. ایک تھنکنگ یہ موجود ہے کہ وہاں پہ چونکہ اے جے کی پولیس تعینات تھی تو اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی معاملہ یا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، چونکہ اے جے کے دائرے اپنے پولیس والے ہیں اور وہ اپنے لوگوں پہ اس طرح سے مطلب اپنے لوگوں کے سامنے آنے سے انکار کر رہے تھے. دیکھیں یہ شاید اسی کیونکہ یہ بات درست ہے کہ پونچھ کے اندر جو ہے ایف سی پی سی تعینات نہیں تھی. ہماری اے جے کی پالیسی تھی جو بھمبر اور مظفر آباد اور مفتی جگہوں سے وہاں گٹی کی گئی تھی، لیکن بڑی تعداد میں پولیس موجود تھی. اب یہ ان کی وہاں کی جو ایس ایس پی ہیں یا جو ان کی پولیس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی ان کی اپنی کیا ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیونکہ جب اس دن ہم 29 کو جب ہم نے سٹارٹ لیا اپنے اس پروٹیسٹ کا سٹارٹ لیا، وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ راولا کوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ تھا، سب سے بڑا ریلی تھی وہ. اور پھر جو جہاں پہ ہم نے جلسہ کیا وہ بھی ایک بہت تاریخی جلسہ تھا. ہمیں شہر کے اندر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جہاں پہ ہم نے 2 سڑکیں جو ڈبل سڑک تھی وہاں پہ ہم نے اس کو بلاک کر کے وہاں پہ کیا. تو شاید اس کی ایک وجہ جو ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کا ایک بڑی تعداد کے اندر باہر نکلنا، شاید اس کی وجہ سے جو ہی ہمارا سٹارٹ ہوا تو جو شہر کے اندر ان کی پولیس کی جو موومنٹ تھی، جو ان کی گاڑیاں پٹرولنگ کر رہے تھے، وہ سارا کچھ وہ ساری انہوں نے بیک میں لے گئے ان کی. دوسرا ہمارا کوئی وہاں پہ یہ بھی نہیں تھا کہ کہیں ہم کسی انسٹالمنٹ کی طرف یا کسی آفیسز کی طرف کوئی ہمارا اپنے ایک شہر کے اندر وہ سارا پروٹیسٹ تھا شاید. بالکل جی. اور ظاہر ہے راولا کوٹ اور پونچھ کی ایک تاریخ بھی موجود ہے اور اسی وجہ سے شاید جو غیر ریاستی فورسز ہیں انہیں وہاں پر ڈپلوائے نہیں کیا گیا، چونکہ 50 کی دہائی میں جب یہاں پر راولا کوٹ اور پونچھ میں شورش ہوئی تو اس وقت بھی بالکل اسی طرح جیسے آج کے مناظر ظاہر ہے اس وقت اس طرح سے ویژولز کی صورت میں ریکارڈ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی کتابوں میں ہے کہ اس وقت بھی جتنی بھی فورسز پاکستان سے اس شورش کو، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے آئی تھیں، وہ یہاں پر اسلحہ پھینکی گئی تھی اور اسے لے کر بھی پھر ایک مذاکرات کا عمل چلا تھا، جس کے بعد خیر یہ ایک پوری تاریخ ہے. بلکہ ہمارے ساتھ عمر نذیر کشمیری موجود تھے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.